جانتے ہو، ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹ جاتے ہیں اور اتنا مایوس ہو جاتے ہیں اور صرف ہماری آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم بس اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو تو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا۔ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ روتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کب تک صبر کرنا پڑے گا، تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے، تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ لیکن لگتا ہے تو مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو پھر قرآن پاک میں جواب ملتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تو میری پکار سن ہی نہیں رہا؟ جب اللہ پر توکل کیا ہے تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ تو ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اب یہ تو اس کا فیصلہ وسیلہ بننے والا پر چھوڑ دینا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تمہیں معجزوں راستہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیل دے، لیکن اگر تمہارا اللہ پر کامل یقین ہے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتے، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بھی بچ نہیں پاتا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور جب تم نے کبھی یہ نہیں سنا، وہ بڑا ذوالجلال ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو، بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نئی امید کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا۔